بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ عزیزان من، مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، رب ذوالجلال والاکرام، جن مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، تو انہیں اپنی شان کریمی سے آسانیوں، راحتوں اور صحت و تندرستی میں بدل دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی اور اپنی رحمت عطا فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ میرے رب، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، تو میری مدد فرما۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو دعا ہم نے اللہ کے سامنے کی ہے، ہماری اللہ قبول فرمائے۔ اور جو لوگ اس چینل پر ہمیں سن رہے ہیں، جب بھی دعا مانگی جائے تو جب بھی آمین کہا جائے تو اسی وقت ساتھ آمین کہا کرو، دعا کے ساتھ شامل ہو گیا کرو، تاکہ اس دعا کے اندر آپ کی شمولیت، اگر آپ کی آمین اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو خدا کی قسم پھر بگڑی بن جائے گی، زندگی بدل جائے گی، مقدر بدل جائیں گے، نصیب بدل جائیں گے، دنیا کا مزہ آئے گا اور آخرت کا مزہ آئے گا، اور قبر میں سکون ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کا خاص اہتمام کریں۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت آمین جو ہے وہ ضرور کہا کرو۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، 2023 کی آمد ہے اور 2022 ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ تو لوگ 2023 کو بڑا جشن مناتے ہیں۔ مختلف ملکوں کے اندر تو اسپیشل اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں، بڑی خصوصی پروگرام ہوتے ہیں، ڈانس وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آتش بازی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ لوگ سمجھ نہیں آتی کہ یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں۔ یہ بالکل اینٹی اسلام کام ہے۔ یہ مسلمان خوش نہیں ہوتا۔ مسلمان تو جب 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا اپنی زندگی کا تو سجدے میں گر جائے گا۔ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، وہ اللہ کے سامنے روئے گا، وہ اللہ سے استغفار کرے گا۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں کو اور خصوصاً اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک کاپی بناؤ اور اس کے 2 کالم بناؤ ایک پیج پر۔ ایک کے اندر اپنے گناہوں کو لکھو اور دوسرے کے کھانے میں اپنے ثواب کو لکھو کہ میں نے گناہ کتنے کیے ہیں۔ ہر دن کی ڈائری کو چیک کرو، ہر دن کو، جب بھی شام ہوئے تو وہ ڈائری آپ کے سامنے ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب سال کا اختتام ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنا تو محاسبہ کیا نہیں، ہم خود بھی خراب ہوئے اور اپنی نسلوں کو بھی خراب کر گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زندگی نے ساتھ چھوڑ جانا ہے، تو زندگی کا ساتھ چھوڑنے چھوٹنا
یہ بھی ضروری ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ جب ایک حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ فوراً یہ اعلان کرتی ہے کہ اب دوسری پارٹی کا احتساب ہم کریں گے، احتساب کریں گے۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی حقیقت کے کہ اس نے مال کتنا خراب کیا ہے، کتنا اس نے خرد برد کی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان اپنا احتساب کرے۔ تو احتساب سے ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے گناہوں کا احتساب کریں گے۔ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس سال کتنے ظلم کیے، کتنی زیادتی، کتنے زنا کیا، کتنا لوگوں کا حق کھایا، کتنے جھوٹ بولی، اس کے علاوہ کتنی نمازوں کو ضائع کیا، کتنے روزوں کو ضائع کیا، کتنا صدقہ دیا، کتنی زکوٰۃ دی، کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کتنوں کا دل دکھایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم وہ دیکھیں تو ہماری جھولی بڑی پڑی ہے جھولی، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور 2023 بھی آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2023 سے پہلے ہی اللہ موت دے دے، ہم اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو ہم جتنے گناہ لے کر جا رہے ہیں گناہوں کو، تو وہاں پر ہم کیسے اللہ کا سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہوں گے اپنے زندگی کا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی زندگی کو بدلو۔ 2023 ہے، آنے والا ہے۔ میں خدا را آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلو۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی نئی گاڑی کے لیے، اپنے گھر کے لیے کتنے گناہ کرو گے؟ ان کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے کتنوں کے ساتھ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، کتنوں کے ساتھ گناہ کرو گے، صرف اس دنیا کی زندگی کو سکون دینے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، خدا را آج آپ کے سامنے اسپیشل حاضر ہوا ہوں کہ اپنے گناہوں کا ازالہ کر لو، اپنا احتساب کر لو، اپنے آپ کو چیک کر لو۔ 2023 ایسا نہ ہو کہ گناہوں سے بھرا پڑا ہو۔ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو انسان ایک دفعہ بات سن لے پھر اس کو پلے باندھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے تو ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو اس کا اجر دیں گے، اگر برائی کی ہوگی تو پھر بھی آپ کو اس کا بھگتنا پڑے گا، سزا آپ کو ملے گی۔ تو ہم اتنے کیا ہیں کہ ہم سزا اللہ کی بھگت لیں؟ خدا کی قسم، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی جہنم ہے، اور اللہ کی جنت بھی بڑی ہے۔ تو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ تو وہ تو اتنا دردناک عذاب ہوگا، کوئی ایک جیسے روٹیاں پکانے والی ادھر تندوری یا تندور لگاتے ہیں، تو وہ تو ایسے عذاب ہیں کہ وہاں پر پھینک کر اوپر اللہ تعالیٰ اس کا منہ بھی بند کر دیں گے، شعلے ہوں گے۔ اللہ پاک معافی دے۔ بڑی زندگی، ایک ایک قدم بڑے حساس طریقے سے رکھو۔ یہ زندگی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کمرہ امتحان ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے ساتھ نہ سوال و جواب لکھو، کسی کے کہنے پر آئے ہو اور کسی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ اپنی مرضی کو چھوڑ دو اور 2023 کی تیاری کر لو کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنے۔ میں نے آج کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی نسل کو بدلنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، بس اللہ کے تابع کرنی ہے۔ اللہ پاک جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، گھر کے اندر امن آ جائے گا، گھر کے اندر تنگ دستی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دل کو سکون مل جائے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔